ایران، ایک نام جو پرانی سلطنتوں اور نئے انقلابوں کی یاد دلاتا ہے۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جس کی 2500 سال پرانی تاریخ، طاقت، فتوحات اور ایک ایسی ہمت کی کہانی ہے جو کبھی ٹوٹی نہیں۔ تو چلیے اس پیچیدہ داستان کے دھاگے کھولتے ہیں، دنیا کی پہلی سپر پاور سے لے کر آج کی اسلامی جمہوریہ تک۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک بنیادی سوال، جس کے بارے میں شاید کئی لوگ سوچتے ہوں گے، اس ملک کو پرشیا کہتے ہیں یا ایران؟ اور اس کا جواب صرف نام کی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ اس ملک کی پہچان کو سمجھنے کی چابی ہے۔ تو دیکھیے، بات یہ ہے، اور یہ کافی دلچسپ ہے، کہ پرشیا کا لفظ دراصل باہر کی دنیا، خاص طور پر پرانے یونانیوں نے دیا تھا، اور یہ صرف ایک علاقے کے نام پر تھا۔ لیکن وہاں کے لوگ وہ صدیوں سے اپنی زمین کو ایران کہتے آئے ہیں، جس کا مطلب ہے آریوں کی سرزمین۔ تو 1935 میں انہوں نے بس دنیا کو کہا کہ ہمیں ہمارے اصل نام سے ہی بلایا جائے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلیے سفر شروع کرتے ہیں، بالکل ابتدا سے۔ ہمارا پہلا حصہ ایران کی قدیم بنیادوں کے بارے میں ہے۔ یہ عظیم سلطنتوں، تاریخی حملوں اور ایک ایسی پہچان کے بننے کا دور تھا جو وقت کے ساتھ اور مضبوط ہوئی۔ یہ ٹائم لائن ایران کی تاریخ کا ایک لمبا سفر دکھاتی ہے۔ دیکھیں، کہانی شروع ہوتی ہے 550 قبل مسیح میں سائرس دی گریٹ کے ساتھ۔ انہوں نے خاقانی سلطنت کی بنیاد رکھی، جسے دنیا کی پہلی سچی سپر پاور کہا جا سکتا ہے۔ پھر صدیاں گزرتی ہیں اور 7ویں صدی میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے: عرب فتح، ساسانی سلطنت کا خاتمہ اور اسلام کی آمد۔ اور پھر 1501 میں صفوی خاندان سامنے آتا ہے۔ انہوں نے ایران کو دوبارہ ایک کیا اور شیعہ اسلام کو سرکاری مذہب بنایا، اور یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے اس قوم کی شکل ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ تو سوال یہ ہے کہ ان سب حملوں سے سب سے بڑا سبق کیا ملتا ہے؟ جواب ہے لچک، زندہ رہنے کی غضب کی صلاحیت۔ یونانی آئے، عرب آئے، منگول آئے، سب آئے اور چلے گئے، لیکن فارسی زبان اور اس کی ثقافت، اس کا کلچر، وہ ہمیشہ قائم رہا۔ ایران نے صرف مقابلہ نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے فاتحین کو اپنے اندر جذب کر لیا، انہیں اپنی کہانی کا حصہ بنا لیا، لیکن اپنی الگ پہچان کو کبھی کھونے نہیں دیا۔ یہی لچک ایرانی تاریخ کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اسی لچک کی وراثت کو 20ویں صدی میں اپنے سب سے بڑے امتحان کا سامنا کرنا پڑا۔ میدان میں ایک نئی طاقت اتری، ایک ایسی چیز جس نے ایران کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا: تیل۔ سال تھا 1908۔ ایک برطانوی کمپنی جس کا نام تھا اینگلو پرشین آئل کمپنی، جسے آج ہم BP کے نام سے جانتے ہیں، اسے ملتا ہے کالا سونا، تیل۔ یہ دریافت بے پناہ دولت تو لاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی آنے والے جھگڑوں اور باہری مداخلت کے بیچ بھی بو دیتی ہے۔ اور یہ تیل کتنا اہم تھا؟ اندازہ لگائیں، 1914 تک برطانوی حکومت نے اس کمپنی میں کنٹرولنگ شیئر خرید لیا تھا۔ ایران کا تیل اب صرف ایک چیز نہیں تھی، یہ رائل نیوی اور پوری برطانوی سلطنت کو چلانے والا ایندھن تھا، ایک اتنا ضروری وسیلہ جسے لندن اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ لیکن اب منظر بدلنے والا تھا۔ 1951 میں ایک کرشماتی قوم پرست لیڈر محمد مصدق وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ان کا مشن صاف تھا: ایران کے سب سے قیمتی وسیلے پر کنٹرول واپس لینا، تیل کی صنعت کو قومی ملکیت میں لینا، تاکہ اس کا منافع کسی غیر ملکی کمپنی کو نہیں بلکہ ایران کے لوگوں کو ملے۔ ظاہر ہے یہ مغربی طاقتوں کے لیے ایک سیدھا چیلنج تھا، اور اس کا جواب بہت تیزی سے اور چپکے سے آیا۔ اگست 1953 میں CIA اور برطانوی MI6 نے مل کر آپریشن ایجیکس شروع کیا۔ یہ ایک خفیہ بغاوت تھی جس نے مصدق کی جمہوری طور پر چنی ہوئی حکومت کو گرا دیا۔ اس ایک واقعے نے ایران کی اجتماعی نفسیات پر ایک ایسا گہرا زخم چھوڑا جو کبھی نہیں بھرا۔ جیسا کہ اس اقتباس میں واضح ہے، 1953 کی بغاوت نے غیر ملکی مداخلت، خاص کر برطانیہ اور امریکہ کی طرف سے ایک گہرے شک کا بیج بو دیا۔ یہ صرف سیاست نہیں تھی، یہ ایک قومی صدمہ تھا۔ مصدق کے جانے کے بعد شاہ کو واپس تخت پر بٹھا دیا گیا، اور اب ان کی طاقت کو مغرب کی پوری حمایت حاصل تھی۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے تضادات سے بھرا ایک دور، ایک طرف جدیت اور دوسری طرف شدید جبر۔ شاہ کا ویژن ایران کے لیے ایک سکے کے دو رخ جیسا تھا۔ ایک طرف تیزی سے جدیدیت اور صنعت کاری ہو رہی تھی، قانون اور تعلیم میں اصلاحات آ رہی تھیں، خواتین کو زیادہ حقوق دیے جا رہے تھے، پردے پر پابندی لگا کر مغربی لباس کو فروغ دیا گیا، اور ایران امریکہ کا ایک اہم اتحادی بن گیا۔ لیکن اس چمکدار رخ کی ایک تاریک سائڈ بھی تھی۔ کوئی بھی مخالف آواز اٹھاتا تو ان کی خفیہ پولیس سباق اسے بے رحمی سے کچل دیتی تھی۔ ایک خوف کا ماحول تھا۔ ترقی اور جبر کے درمیان یہ کشمکش، یہ تناؤ ہمیشہ نہیں رہ سکتا تھا۔ سٹیج اب تیار ہو رہا تھا ایک ایسے ڈرامائی طوفان کے لیے
जो न सिर्फ शाह को ले डूबता बल्कि 2500 साल पुरानी बादशाहत को भी खत्म कर देता। और फिर आया 1979। लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मजहबी कदामत पसंदों और बाएं बाजू के तलबा के एक अजीब इत्तेहाद ने मिलकर मुल्क कीर शदीद एहतजाज शुरू किया जो महीनों तक चला। आखिरकार शाह, जो अब बीमार भी थे, मुल्क छोड़कर भाग गए, हमेशा के लिए। और जो तब्दीली आई वो ज़मीन आसमान की तब्दीली थी। ज़रा देखें, शाह का ईरान, जो एक आमराना, सेक्युलर और अमेरिका का करीबी दोस्त था, उसकी जगह ले ली खुमैनी के विजन ने, एक मजहबी जमहूरिया जो शदीद साम्राज्य मुखालिफ था और जिसे उलमा की काउंसिल चलाती थी। ये बदलाव हर चीज़ में नजर आया, मगरबी फैशन से लेकर लाजमी मजहबी लिबास तक। इनकलाब का गुस्सा बहुत जल्द शाह के सबसे बड़े हामी अमेरिका की तरफ मुड़ गया। फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ईरानी तुलबा ने तेहरान में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला करके 66 अमरीकियों को यरगमाल बना लिया। ये यरगमाली बहरान 444 तकलीफ-देह दिनों तक चला। उसने दुनिया भर की सुर्खियां बटोरी और आखिरकार दोनों मुल्कों के दरमियान सारे सिफारती रिश्ते ख़त्म हो गए। तो ये लंबी और उतार चढ़ाव से भरी तारीख आज के ईरान के बारे में हमें क्या बताती है? आज की ईरानी पहचान को समझने के लिए इन सब धागों को एक साथ जोड़ना ज़रूरी है। देखें, जब हम ईरानी नफ्सियात को समझने की कोशिश करते हैं तो 4 खास चीज़ें सामने आती हैं और सबकी जड़ें तारीख में हैं। पहली चीज़ है लचक, हमलावरों को भी अपने अंदर जज्ब करके अपनी सकाफत को बचाने की कदीम सलाहियत। दूसरी चीज़ एक शदीद साम्राज्य दुश्मनी जो सीधा 1953 की बगावत की विरासत है। तीसरा है एक दोहरी शनाख्त जिसमें इस्लाम से कब्ल का फ़ारसी फ़ख्र और उसका शिया मुस्लिम अक़ीदा दोनों एक साथ मौजूद हैं। और आखिर में मुज़ाहमत की एक मजबूत सकाफत यानी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े होने की रिवायत। सल्तनत, इनकलाब और बका की इस दास्तान ने एक नाकाबिले यकीन हद तक पेचीदा कौम को जन्म दिया है। अब सवाल सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है कि इस कदीम कहानी का अगला बाब, अगला चैप्टर क्या होगा। इसका जवाब अभी लिखा जा रहा है।